نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغِ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے پیارے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حق کہتے کسے ہیں؟ حق کا معنی کیا ہے؟ آخر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارو، حق ادا کرو، حق ہوتا کیا ہے؟ تو آئیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مدینے کے تاجدار، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء حضرت حسنین کریمین کے نانا جان حضرت خاتون جنت کے بابا جان کی بارگاہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ فرمان نبوی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی عادات اپنانے کے لیے متعلق حکم فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کو اپنے سر سے محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے دیا ہے، اور فرمایا افضل مسلمان وہاں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ حدیث شریف جو آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے سماعت فرمائیں آپ لوگ۔ ہر انسان پر یہ لازم ہے جب وہ دوسرے سے ملے تو اسے سلام کہے، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جب وہ قسم دلائے تو اس کی قسم کو پورا کرے، جب وہ نصیحت کا خواستگار ہو تو اسے نصیحت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کی حفاظت کریں، یعنی اس کی غیبت نہ کریں، اور اس کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ہر چیز جسے وہ اپنانے کے لیے ناپسند سمجھتا ہے اس کے لیے بھی مکروہ سمجھے۔ یہ تمام احکام حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں، ان کے نیک کی امداد کر، برے کے لیے طلب مغفرت کر، ان میں سے جانے والے یعنی انتقال کرنے والوں کے لیے دعا مانگ، اور ان میں سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس فرمان الہی وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں کہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نیک بروں کے لیے اور برے نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی بدکار امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیک مرد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ، تو نے اسے جو بھلائی عطا فرمائی ہے اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کی
برکتوں سے نواز، اور جب کوئی نیک کسی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ اسے ہدایت دے اور اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ مسلمان پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے بری سمجھتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسے برا سمجھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کو کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے احساس اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ مومن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ان کے مال اور جانوں میں بے خوف کر دیا۔ پوچھا گیا مہاجر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے برائیوں کو چھوڑ دیا اور ان سے کنارہ کس رہا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو دل سے اللہ کو تسلیم کر لے اور تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی جو تیزی سے ان کا گوشت ختم کر کے ان کی ہڈیاں نمایاں کر دیں گی۔ تب ندا آئے گی اے فلاں کیا یہ خارش تجھے تکلیف دیتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ آواز آئے گی یہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کا تیرے لیے بدلہ ہے۔ فرمان نبوی ہے میں نے ایک ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو انہیں تکلیف دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسے عمل بتائیں جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے راستوں میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا کرو۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص مسلمانوں کے راستے سے ایسی کسی چیز کو دور کر دیتا ہے جو انہیں تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسا اشارہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کی تکلیف کو ناپسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اتنے ساری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اس محبوب کا فرمان ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ وہی مصطفیٰ کریم ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے جن پر قرآن اتارا۔ یہ وہی آخری نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت اور وقار کی بات میں کیا کروں؟
میرے پاس وہ زبان نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعریف کر سکے۔ ایسی دنیا کے اندر کوئی قلم نہیں بنی، ایسا کوئی کاغذ نہیں بنا سوائے قرآن کے کہ جس پر نبی کی تعریف کو کوئی تحریر کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو تعریف ہے اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کی تعریف بے حد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی تعریف اللہ سے بہتر نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کرنے والا ہے۔ وہ نبی ہیں کہ جن کا مقام، جن کا عزت، جن کا جلوہ، جن کا قربیت، جن کی قوت، جن کی طاقت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے عمدہ ہے، سب کے پیارے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اپنا محبوب بھی کیا کوئی کسی کو دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، اے میرے پیارو، کہ اپنے محبوب کو ہمارے بیچ عطا فرما دیا کہ اے میرے محبوب جاؤ اور میرے بندوں کو نصیحت کرو اور میری طرف انہیں بلاؤ، تمام برائیوں سے روکو، تمام خطاؤں سے روکو، ہر بری بات سے، ہر برے راستے سے روکو۔ اس نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے ایسا کوئی عیب تلاش مت کرو کہ جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، جس سے آپ کا اور ہمارا رب ناراض ہو اور ہمارے نبی ناراض ہو۔ آج تو کچھ لوگوں کے پاس وقت تو اتنی قلت ہے کہ نماز کے لیے وقت کی قلت ہے، دین کی بات سننے کے لیے وقت کی قلت ہے، سجدے تو کرنے کے لیے وقت کی قلت تو ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ میں ذکر و اذکار کرنے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن چوراہے پر بیٹھ کر یا ادھر ادھر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم رہتا ہے، ایک دوسرے کے اندر عیب نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ایسے کاموں سے باز آ جاؤ، سچے مسلمان بنو، وفادار مسلمان بنو، دکھاوے کے مسلمان بن کے مت رہو، کیونکہ دکھاوے کی جتنی چیزیں ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں وہی مقبول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتا ہے جو اس کے پیارے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یوں تو لوگ کتنے بھی بڑے دولت مند ہو جائیں یا عالم ہو جائیں، لیکن طاقت والے ہو جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے یہاں قابلیت نہیں، اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے۔ قابلیت اللہ کسی کا نہیں دیکھتا، لیکن اللہ جب قبول کرتا ہے تو صرف دل دیکھ کر، حالانکہ دل تو اللہ جل شانہ نے ہی بنایا ہے، لیکن بندوں کو اللہ نے دل کے ساتھ دماغ بھی دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھو تو ہمارے اور آپ کے رب نے کیا خوب کمال کیا۔ فرشتوں کو اللہ نے نفس نہیں دیا اور دماغ تو دیا، وہیں جانور کو اللہ پاک نے نفس تو دیا لیکن دماغ نہیں دیا۔ لیکن یہی انسان کو دیکھ لو، اللہ نے انسان کو نفس بھی دیا اور دماغ بھی دیا۔ اگر انسان دماغ سے کام لے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور اگر انسان نفس سے کام لے تو جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ہم انسانوں کو نفس بھی دیا ہے، خواہشات جس کو کہتے ہیں، اور دماغ بھی دیا ہے۔ اگر نفس کو ماریں گے تو فرشتوں سے بہتر بنو گے مسلمانوں، کیونکہ ایک مومن کی جو قیمت ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں فرمان نبی بھی ہے کہ اے لوگوں، تم کعبہ کو اگر شہید کر دو تو اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا ایک مومن مسلمان کے دل کو تکلیف دینے سے ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر دل کو تکلیف دینا ہے کسی مسلمان کو تو یہ سمجھ لے کہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ آخری الفاظ کہہ کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر دماغ کو مار دو گے تو جانور کی طرح ہو جاؤ گے۔ جانور نہیں پہچانتا گندگی کیا ہے، لیچڑ کیا ہے، کیچڑ کیا ہے، ماں اور بہن اور بیٹی میں کیا فرق ہے، حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، گندگی میں
اور بہتر کھانے میں کیا فرق ہے؟ اگر اپنے دماغ کو مار دو گے، نفس کی خواہشات پر آ جاؤ گے تو حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی، جانور سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر وہیں نفس کو مار دیا تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ کون سے فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے آقا کے دیوانوں، مسلمانوں کی، مومنوں کی تو وہ یہ قیمت ہے کہ جبریل بھی پر بچھاتے ہیں۔ جب ایک مسلمان بچہ جاتا ہے مدرسے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے، کوئی جوان یا بزرگ جاتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، دیکھو تو آپ کے اور ہمارے افضلیت کی داستان، ذرا دیکھو تو ہم اور آپ کتنے افضل ہیں۔ اس لیے ہر گناہوں سے بچو، اور بچنے کے بعد میں اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو، خیرات کرو۔ اگر اللہ نے آپ کے پاس مال غنیمت دیا ہے تو جوانی کی عبادت اللہ جل شانہ کو قبول ہے، بہت زیادہ مقبول ہے، اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو جوانی کو ضائع نہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ رب کے علاوہ مصطفیٰ کو بھی راضی کرنا ہے۔ مصطفیٰ کو راضی کیسے کریں گے؟ ان کے فرمان پہ چل کر۔ جب مصطفیٰ کے فرمان پر چلو گے تو رب بھی راضی ہوگا اور محبوب خدا بھی راضی ہوں گے۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔